السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم کا سلسلہ شروع ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کا دبا دیں تاکہ آپ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکیں، سن سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں کو خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حبل، یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا جس کے معنی طاقتور کے ہیں اور جسے عربوں نے بال کی تعریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پاش کیا۔ عزی، مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں ککر کے ایک درخت کے نیچے عزی کا دہان تھا جہاں عزی کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزی کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلہ میں عزی کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ عزی کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ لات، یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا اور بعد میں عمرو بن لہی کے ایمان پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزی اور لات کو پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ منات، یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لہی نے کیا۔ قبائل اوس اور خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہدم کر دیا۔ اصاف و نائلہ، یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل یہ ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے۔ جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمرو بن لہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ سوا، یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمرو بن لہی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نصر، یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھے کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ یعوق کے معنی مصیبت روکنے والا کے ہیں۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمرو بن لہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان اور خولان کے حوالے کیا تھا جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعاء سے کچھ فاصلے پر ارہب کے مقام پر نصب کیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یغوث، یہ بت بھی یمن کے ایک علاقہ اقمہ میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی فریاد کو پہنچنے والا۔
ود۔ یہ بت دومتل جندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کے عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ ان کے علاوہ عائم، الزیزنان، اکیسر، الجلسد، ذوالخلصہ، ذوالشرعی اور ذوالکفین بھی عربوں کے اہم ترین بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل آیت 1 تا 5۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آگے ہم قسط نمبر 5 میں پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔